السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ سامعین کرام، ہم جہنم کے خوفناک مناظر پڑھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دوزخیوں کو سب سے بڑا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ سے پردے کا ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، اہل جہنم کو سب سے بڑا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کے پردے میں ہونا ہے اور خدا سے ان کا دور ہونا ہے، ان سے روح گردانی کرنا اور ناراض ہونا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اہل جنت کے لیے تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بدکار کا زنگ بیٹھ گیا۔ ہرگز ایسا نہیں، یہ لوگ اس روز ایک تو یہ اپنے رب کا دیدار دیکھنے سے روک دیے جائیں گے، کیا کہہ رہے ہیں، اپنے رب کا دیدار دیکھنے سے روک دیے جائیں گے، پھر صرف اسی پر اکتفا نہ ہوگا بلکہ یہ دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں 3 عذاب ذکر فرمائے، ان کا اللہ تبارک تعالیٰ سے پردے میں رہنا، پھر جہنم میں داخل ہونا، اور تیسرا پھر ان کے جھٹلانے پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ان کو سرزنش فرمانا اور ان کے دلوں کو زنگ آلود حالات بیان فرمانا، اور یہ کہ یہ زنگ ان کے گناہوں کا ہے جس نے ان کے دل سیاہ کر دیے، جس کی وجہ سے نہ تو تھوڑی سی معرفت خدا بندی ان کے قلوب کو دنیا میں حاصل نہ ہوئی، اور نہ خدا کی بزرگی، نہ خوف و خشیت اور وہ محبت حاصل ہوئی، بس جس طرح ان کے قلوب دنیا میں اللہ سے پردے میں رہے، اسی طرح وہ آخرت میں بھی خدا کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ ان کا یہ حال اہل جنت کے حال کے برعکس ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں کہ جن لوگوں نے نیکی کی یعنی ایمان لائے، ان کے واسطے خوبی یعنی جنت ہے، اور مزید برآں خدا کا دیدار بھی ہے، اور ان کے چہروں پر نہ غمگی چھائے گی اور نہ ذلت، یعنی جن لوگوں نے نیکی کی وہ نیک ہیں، اور نیکی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کرنے پر اس آیت کی شرح فرمائی۔ بس اللہ نے احسان کا بدلہ حسنہ فرمایا ہے، اور حسنہ جنت ہے، اور زیادہ کا معنی اللہ تبارک تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے، جیسا کہ یہ تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کی حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے ابو عمران جونی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان کی طرف نظر نہیں فرماتے مگر اس پر مہربان ہو جاتے ہیں، اور اگر اہل دوزخ کی طرف نظر فرما لیں تو ان پر بھی مہربان ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ان کی طرف کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ ابو مریم احمد بن ابی الحواری اور حضرت احمد بن موسیٰ سے نقل فرماتے ہیں کہ دوزخی درخواست کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے راضی ہو جا، اس کے بعد اپنے عذاب کی جس قسم سے ہمیں چاہے عذاب دے دے، آپ کی ناراضی ہم پر اس عذاب سے بھی زیادہ سخت ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ احمد کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سلیمان بن ابی سلیمان سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا یہ دوزخیوں کا کلام نہیں ہوگا، یہ خدا کے فرمانبرداروں کا کلام ہوگا۔ اس کے بعد میں نے یہ بات ابو سلیمان سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ سلیمان بن ابی سلیمان نے سچ کہا، یہ سلیمان ابو سلیمان دارانی کے بیٹے تھے اور عظیم المرتبہ عارف تھے، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، انہوں نے جو فرمایا سچ فرمایا، کیونکہ دوزخی تو جاہل لوگ ہیں، ایسی سمجھ ان کے بس میں نہیں، اگرچہ یہ بات اپنے طور پر درست ہے، یہ بات اس سے صادر ہو سکتی ہے جو خدا کو بھی پہچانتا ہو اور اس کا فرما بردار بھی ہو، شاید یہ بات بعض گناہگار مسلمانوں کی ہو سکتی ہے جو دوزخیوں میں ڈالے جائیں گے۔
کیا کہہ رہے ہیں کہ جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے، جیسا کہ بعض دوزخی صرف خدا سے فریاد کریں گے اور کسی سے نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں وہاں سے نکال لیں گے، اور بعض محض خدا پر امید کی وجہ سے وہاں سے نکلیں گے، اور بعض وہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا، کسی سے جان پہچان کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ سے شفاعت کرائی جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کے ساتھ ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، تو اللہ عز و جل اسے فرمائیں گے جا، اگر تو نیک بندوں میں سے کسی کو پہچانتا ہے تو میں اس سے اپنی معرفت کی وجہ سے تمہیں بخش دوں گا۔ بس وہ چلا جائے گا اور 30 سال کی مدت تک گھومتا رہے گا مگر کسی کو اپنا واقف نہیں پائے گا، بس اللہ عز و جل کے پاس لوٹ کر آئے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار مجھے کوئی نہیں ملا، تو اللہ عز و جل حکم فرمائیں گے اسے جہنم میں لے جاؤ، تو جہنم کے فرشتے اسے چمٹ جائیں گے اور گھسیٹنے لگیں گے، تو وہ کہے گا اے پروردگار آپ مجھے مخلوقات کی معرفت سے بخشنا چاہتے ہیں، حالانکہ میں تو آپ کو آپ کی وحدانیت کا واسطہ دیتا ہوں، آپ صاحب اختیار ہیں، خود ہی میری مغفرت فرما دیجئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دیں گے میری پہچان کو واپسی لے کر آؤ، یہ مجھے جانتا ہے، اسے عزت کی پوشاک پہنا دو اور اسے ریاض الجنت کے درمیان میں داخل کر دو، کیونکہ یہ مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے اور میں اس کا پہچانا ہوا ہوں۔ دوزخیوں کے رونے گدھے کی طرح ہیں، رینکنے، چیخنے اور اس فریاد کا ذکر جو کبھی قبول نہ ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 100 میں کہ ان کا جہنم میں شور و غل ہوگا اور وہاں اپنے شور و غل میں کسی کی کوئی بات سنیں گے بھی نہیں۔ دوسرا فرمان اللہ تبارک تعالیٰ کا سورہ ہود میں اس طرح ہے 106 آیت نمبر، سو جو لوگ بدبخت ہیں وہ تو دوزخ میں اسی حال میں ہوں گے کہ ان میں ان کو چیخنا اور دہاڑنا ہے۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ زفیر حلق سے چلانا ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں ربیع بن انس کہ زفیر حلق سے چلانا ہوتا ہے اور صحیح سینے سے دہاڑنا ہوتا ہے۔ حضرت معمر قتادہ سے نقل کرتے ہیں کہ جہنم میں کافر کی آواز گدھے کی آواز کے مثل ہوگی، ابتدا میں چلانا ہوگا اور آخر میں دہاڑنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر کی سورہ فاطر میں یعنی 37 آیت نمبر، اور وہ لوگ دوزخ میں پڑے پڑے چلاتے ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی جس میں یہ بھی فرمایا پھر ہم چل پڑے، بس ہم نے اچانک دھوئیں کو دیکھا اور بھونکنے کی آواز سی سنی، تو میں نے پوچھا یہ کیا آواز ہے، تو بتلایا کہ جہنم ہے، اس سے اہل دوزخ کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہیں۔ دیکھیے انبیاء کرام کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے جو بات جہنم کے متعلق اس خواب میں بیان فرمائی گئی ہے یہ بھی وہی اور حقیقت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل دوزخیوں پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، اس کے بعد روتے ہوئے خون بہائیں گے یہاں تک کہ ان کے چہروں پر گڑھے کی طرح پھٹن پڑ جائیں گے، اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ان میں چل پڑے۔ دیکھیے چہروں کی پھٹن میں کشتیوں کا چلنا اس طرح کا ہے چونکہ کفار کے جسام دوزخ میں پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے، اس حساب سے ان کے چہروں کے میں کشتیاں بھی چلائی جائیں تو چل سکیں گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ دوزخی جہنم میں شروع میں تو آنسوؤں سے روئیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیوں کو چلایا جائے تو وہ بھی چل پڑے، آنسوؤں کے بعد وہ خون بہا کر روئیں گے۔ دیکھیے جیسی حالت میں وہ ہوں گے اس میں انہیں رونا ہی چاہیے، یعنی اس سے خوف کی وجہ سے دنیا میں نیک اعمال کر کے جہنم سے بچنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، یا یہ کہ وہ جس عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کو دنیا میں کفر و عناد اختیار کرنے اور اس کے نتیجے میں دوزخ میں جلنے کی بنا پر حسرت اور افسوس کے مارے رونا ہی ہے، اور اس غم کے علاوہ اور کسی حالت پر ان کا بس نہیں چلے گا۔ حضرت صالح المری فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اہل جہنم آگ میں چیختے رہیں گے حتیٰ کہ ان کی آواز بیٹھ جائے گی، ان میں رونے کی طاقت نہ رہے گی، صرف اتنی جس طرح قریب الموت مریض کی آہ نکلتی ہے۔
حضرت محمد بن کعب مفسر سے مروی ہے کہ جب وہ جہنم میں چیخیں گے تو جہنم بھی چیخنے لگ پڑے گی، اور جب وہ چلانے لگیں گے تو وہ بھی چلانے لگ پڑے گی۔ جہنم کا چلانا اور چیخنا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے خدا کے حرام کردہ اشیاء کو حلال بنا لیا تھا، یعنی خدا کی نافرمانی کی وجہ سے غصہ آلود ہوگی۔ لہم فیہا زفیر و شہیق کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تیز اور کمزور آوازوں میں روئیں گے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اہل دوزخ 100 سال تک صبر کریں گے، پھر 100 سال تک کے روئیں گے، پھر کہیں گے، جو کہ سورہ ابراہیم میں ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں، دونوں حالتوں میں ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ سالم بن عبداللہ محاربی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما جو اپنے آنسو بہانے کے ساتھ دل کو تیرے خوف سے صاف کرے، پہلے اس کے کہ آنسو خون بن جائیں اور دہاڑے انگارے بن جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے نجات کی درخواست کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ المومن میں 106 سے لے کر 108 تک کے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی وہ لوگ یوں کہیں گے، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی نے ہم کو ہمارے ہاتھوں گمراہ کر لیا، اور بے شک ہم گمراہ لوگ تھے، یعنی ہم جرم کا اقرار اور اس پر ندامت و معذرت کا اظہار کر کے درخواست کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس جہنم سے اب نکال دیجئے اور دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے شک پورے قصوروار ہیں، اس وقت ہم کو خوب سزا دیجئے اور اب ہمیں چھوڑ دیجئے۔ ارشاد ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کا، اسی جہنم میں روندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو، یعنی ہم منظور نہیں کرتے۔ اور قرآن کریم کی سورہ مومن میں آیت نمبر 59 اور 40 میں اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں، اور جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے سب مل کر جہنم کے فرشتوں سے درخواست کے طور پر کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے، یعنی عذاب کے بالکل ہٹ جانے یا ہمیشہ کے لیے کم ہو جانے کی امید تو ہمیں بھی نہیں، کم از کم ایک روز کی تو چھٹی مل جایا کرے۔ فرشتے کہیں گے، یہ بتلاؤ کیا تمہارے پاس پیغمبر معجزات لے کر نہیں آتے رہے تھے اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ نہیں بتلاتے رہے تھے؟ دوزخی کہیں گے، ہاں آتے رہے تھے مگر ہم نے ان کا کہنا نہ مانا۔ فرشتے کہیں گے، تو پھر ہم تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ کافروں کے لیے دعا کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے، تم ہی اگر جی چاہے تو خود دعا کر لو، اور تمہاری دعا کا بھی کچھ نتیجہ نہ ہوگا، کیونکہ کافروں کی دعا آخرت میں محض بے اثر ہے، کیونکہ آخرت میں کوئی دعا بغیر ایمان کے قبول نہیں ہو سکتی، اور ایمان کا موقع دنیا میں ہی تھا، وہ تم کھو چکے۔ معمش فرماتے ہیں کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ دوزخیوں کی پکار اور ملائکہ یعنی فرشتوں کے جواب کے درمیان 1000 سال کا زمانہ گزر جائے گا، اور امام معمش فرماتے ہیں کہ پھر دوزخی لوگ کہیں گے کہ تم اپنے پروردگار ہی کو پکارو، تمہارے رب کے علاوہ کوئی بھی تمہارے حال پر رحم کرنے والا نہیں ہے، تو وہ اس وقت کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب، اب ہمیں دوزخ سے نکال لیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دوزخ سے نکال دیجئے اور دنیا میں بھیج دیجئے، اس کے بعد اب اگر ہم نے ویسا کیا تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں، جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے، اسی جہنم میں روندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ امام اعمش فرماتے ہیں، بس اس وقت یہ لوگ ہر طرح کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے، اور اسی وقت سے وہ حسرت اور چیخنے چلانے اور موت کو طلب کرنا شروع کر دیں گے۔ محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ اہل دوزخ 5 دعا کریں گے، ان میں سے 4 کا جواب دیا جائے گا اور 5ویں کے جواب سے محروم رہیں گے، اور ان سے کوئی کلام نہ کیا جائے گا۔ وہ فریاد کریں گے، سورہ مومن کی آیت نمبر 11 ہے، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم جو دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے، اب ہم کو اپنی غلطی معلوم ہو گئی، چنانچہ دیکھ لیا کہ آپ نے ہم کو 2 مرتبہ مردہ رکھا، ایک مرتبہ پیدائش سے پہلے کہ ہم بے جان مادہ کی صورت میں تھے، اور دوسری مرتبہ اس عالم میں آنے اور زندہ ہونے کے بعد متعارف یعنی موت سے مردہ ہوئے، اور 2 مرتبہ زندگی دی، ایک دنیا کی زندگی اور دوسرے آخرت کی زندگی۔ سو ہم اپنی خطاؤں کا جن میں اصل مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار تھا، باقی سب اسی کی فرع تھی، اقرار کرتے ہیں۔ تو کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے کہ دنیا میں دوبارہ جا کر ان خطاؤں کا
ادراک یا تدارک کر لیں۔